اور کہتے ہیں جب مسلمان ہوا مجھے بتایا گیا پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے. کہتا ہے پاکستان آیا تو مجھے پتا چلا پاکستان تو شرک کا قلعہ ہے. ایک غیر مسلم جب قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے اس کو شرک نظر آ رہا ہے. اور مسلمان, میں جو جملہ بولا تھا نا کہ مسلمان کا مسلمان ہونا بڑا مشکل ہے, ہندو کا مسلمان ہونا آسان ہے. کیوں؟ وہ ہندو کو پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ سامنے پتھر ہے. مسلمان کو پوری زندگی بتاتے رہے کہ جو سامنے قبر میں ہے یہ چلا گیا, کچھ نہیں کرے گا. وہ کہتا نہیں اندر جا کے طاقتیں بڑھ جاندیاں نے. لیکن آپ مسلمان کو بھی سمجھ آتی ہے اس کی طاقت. آپ کس طرح اس کو بتائیں, اس کو کہیں کہ اس اندر جانے کی طاقت تو چھوڑ دو. یہی بزرگ جب باہر ہوں اور سوئے ہوئے خراٹے لے رہے ہوں, آپ ان کے پاس کھڑے ہو کے ان کو گالیاں دیں, یا چلیں گالیاں سخت لفظ ہو گیا, کوئی ان کے خلاف بات کر دیں اور اس کی ویڈیو بنا لیں اور ان کو سو کے میڈیا کے سامنے ان کو اٹھائیں, ان کو پوچھیں ابھی اس نے کیا کہا تھا. اگر وہ آپ کو بتا دیں تو وہ مرنے کے بعد بھی سن لیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے, بتا دیں گے؟ نہیں. تو پھر سمجھ لو نا پہلے تو اصل میں سر انہیں انجینئرنگ ہو گئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, کہتے ہیں بزرگ دل کا حال جانتے ہیں. میں نے کہا سر دل کا حال تو بہت بڑی بات ہے. میں کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کو اپنا میکینیکل انجینئرنگ کا مشین ڈیزائن کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں, وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھا نہیں سر, سمجھا تو سکتے نہیں ہو, سارے رل کے بھی ملنے کے لیے آئے. ان دنوں میں مطلب اس طرح نجی ملاقاتیں بھی کر لیتا تھا. تو مجھے کہنے لگے جی آپ جو ہے نا وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں, اہل سنت آپ لکھتے ہیں, یہ آپ اپنا اہل سنت ہٹائیں. میں نے کہا جی کیوں, آپ نے یہ رجسٹر کرایا ہوا اہل سنت؟ اہل سنت کا تو مطلب ہے جو سنت پہ چلے. انہیں جی اہل سنت والجماعت بریلوی ہے نا. میں نے کہا اگر آپ اہل سنت جماعت ہے تو بریلوی صاحب کیوں لکھتے ہیں, اور جو بندی اہل سنت جماعت جو بندی لکھتے ہیں. اب اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا اس طرح تو نہیں, نام سے تو نہیں ہوگا. نہیں جی میں نے کہا بتائیں چلے سنیوں کی کتابیں کون سی ہیں. تو انہوں نے کہا جی بخاری اور مسلم. قرآن کو تو خیر مانتے ہیں نا, اس بیچاری کو تو کتاب مانتے ہی نہیں نا. وہ کہتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ نہیں پڑھنی, آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ان کا بخاری مسلم. میں کہا عثمان بھائی ذرا تو بخاری مسلم پڑھی ہو. میں نے ذرا بخاری مسلم جو نماز کا طریقہ تھا کے لکھا ہے. میں نے کہا عثمان بھائی ذرا مجھے نا بخاری مسلم پکڑائیں, میں ان کو بتاؤں. میں نے کہا میں 2 رکھتے میں بھی پڑھتا ہوں, 2 رکھتے تم بھی پڑھو. جس کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق ہے وہ بخاری مسلم کے پیٹرن پہ سنی ہے, دوسرا ٹنی ہے. اسی میں کلپ ہے سنی اور ٹنی میں فرق. ایک پڑھ پڑھا کے سنی وہ صحیح سنی, ایک سن سنا کے سنی ٹنی. کہتا نہیں لڑنی بخاری مسلم نہ لائیں. اس کا کیا مطلب تھا, اسے پتا تھا بخاری مسلم ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی عالم سے کہیں یہ جو حدیث بیان کی اس کا انٹرنیشنل نمبر بتائیں, آگے انشاءاللہ آپ کا وہ اکرام مسلم کرے گا. پھر مفتی صاحب سے کہا کہ سر میں نے ایک مسئلہ اس طرح ڈسکس کرنا ہے. تو کہتے ہیں میں نے مسئلہ سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ سر میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ اس کا جواب آپ نے قرآن و حدیث سے دینا ہے. ہائے 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 ہائے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی موٹی گالی نکال دی اس نے. یہ دیکھ لیں, حالانکہ دنیا میں کسی ٹیچر سے آپ انگلش کے پروفیسر سے جا کے پوچھیں نا کہ سر مجھے آپ جو ہے وہ کمپیٹنسی کے اسپیلنگ بتا دیں کہ کیا ہوتے ہیں, اور سر مجھے دیکھیے آپ آکسفورڈ ڈکشنری سے بتانے ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں, تو کیا کہے گا کہ بیٹا ہم نے بھی وہیں سے سیکھا ہوا ہے, وہی بتائیں گے. آپ جا کے بے شک میچ کر لیں, انشاءاللہ بیٹا نکلے گا. کتا بنے گا آگے سے, وہ کوئی مولوی کو مان جاتا ہے. اس کا مطلب ہے ایک انگلش کے پروفیسر کے دل میں جو ایک آکسفورڈ کی ڈکشنری کی عقیدت ہے نا, وہ عقیدت بھی ایک مولوی کے دل میں قرآن و سنت کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے مطابق نہیں چل رہا, اور وہ پروفیسر آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق چل رہا ہے. سیدھی سی گال ہے. مجھے آگے کوئی کہے کہ جی آپ علی بھائی یہ مسئلہ ہے یہ, لیکن ہم سمجھتے ہیں, اور یہ باقاعدہ فتاوی الفگیری میں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. اس سے بھی بڑا لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایک خامند ہے اس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا موجود ہے تو زکات بنتی ہے. تو جب شرعی سال پورا ہونے والا ہو, 1 دن پہلے اپنی بیوی کو گفٹ کرتے ہیں تو اس پہ زکات دی, کیونکہ سال پورا نہیں ہوا. سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے, یہ ڈونکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں بیوی کا سال پورا ہونے لگے نا تو 1 دن پہلے وہ خاوند کو گفٹ کرتے اگے تسی پھر کاؤ اڑا چڑی اڑی سارے اڑ گئے, ٹھیک ہے نا جی. اے اڑا اڑی چلتا رہے گا تو زکات نہ خاوند تے نہ بیوی تے. یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں جو مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, یہ لکھے ہوئے ہیں اور ہماری متیں ماری ہوئی ہیں ان لوگوں نے. یہ کتاب الحیل پورا چیپٹر ہے ہیلے کا, جی فقہ حنفی میں. تو اس طرح تو کوئی بھی نہ دے. تو یہ تملیغ اس طرح کرواتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ